اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکے عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے دونوں عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے دونوں سے محروم کر دیتا ہے۔ تو چاروں حالات ہوتے ہیں، چار ہی صورتیں ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے نکاح کیا، ان کے پاس اولاد ہی نہیں ہے، برسوں گزر گئے۔ کچھ لوگ ہیں انہوں نے نکاح کیا، ان کے پاس صرف لڑکے لڑکے ہیں، لڑکیوں کی تمنا ہے لیکن نہیں ہوتی۔ کسی کے ہاں لڑکیاں لڑکیاں ہیں، ان کو نرینہ اولاد نہیں ہے۔ کسی کے ہاں دونوں ہیں۔ یہی چار صورتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا چاروں میرے قبضے میں ہے اور میرے حکم، میرے منشا اور میرے اختیار سے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو اللہ چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے۔ مفسرین نے فرمایا محروم کرنے کو سب سے آخر میں بیان کیا اور لڑکیاں دینے کو سب سے پہلے بیان کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بیان کی تقدیم لڑکیوں کی فضیلت کو بیان کرتی ہے۔ لوگ ویسے لڑکیوں کے پیدا ہونے سے گھبراتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سب سے پہلے یہب لمن یشاء اناثا، جس کو اللہ چاہتا ہے لڑکی عطا فرماتا ہے۔ اور لڑکے بھی اللہ کی نعمت ہیں، جس کو چاہتا ہے صرف لڑکے عطا فرماتا ہے، وہ بھی نعمت ہے۔ اور دونوں مل جائیں تو ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ لڑکیاں بھی ملیں اور لڑکے بھی ملیں، تو وہ بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ اور عقیم بنا دینا یعنی ایسا بنا دینا کہ وہ اولاد پیدا نہ کر سکیں، یہ بھی اللہ کی قدرت اور اس کی مشیت و حکم سے ہوتا ہے۔ اس میں کسی کا کیا دخل ہے؟ آدمی کوشش کرے، جتنی کوشش کرنا ہو وہ تدبیر کے درجے میں کر لے، لیکن اگر اس کی تدبیریں مکمل ہو گئیں اور اس کو اولاد نہیں ہوتی تو وہ یہ طے کر لے کہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ مجھے اولاد نہ ہو، یہ طے کر لے۔ وہ دعا مانگتے رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 86 برس تک نہیں ہوئی اولاد تو بھی مانگتے ہی رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام 86 سال کی عمر میں پیدا ہوئے۔ ظاہر ہے انہوں نے نکاح کیا ہوگا اس زمانے کے، اب تو جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا نکاحوں میں تاخیر ہو رہی ہے۔ پہلے زمانے میں اتنی بڑی بڑی عمروں میں نکاح نہیں کیے جاتے تھے، بالخصوص انبیاء علیہم السلام کے زمانوں میں۔ انہوں نے نکاح کیا ہوگا تو بھی 50 برس تک تو نا امید نہیں ہے اللہ سے، کم سے کم آپ مانیں 50 برس 60 برس اللہ سے نا امید نہیں ہے۔ برابر کہہ رہے ہیں رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ تعالیٰ دینا نہ دینا تو آپ کے اختیار میں ہے، لیکن مانگنا ہمارے لیے آپ نے حق بنایا ہے۔ مانگنے کے حق آپ نے دیا ہے، ہم اپنا حق استعمال کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، مانگتے رہیں گے۔ نہ دیں وہ آپ کے فیصلے ہیں، ہم اس سے بھی راضی ہیں، جو فیصلہ کریں آپ۔ لیکن صاحب کہ اب یہ بوڑھا ہو گیا ہوں تو اب کیا مانگ کے کریں گے؟ انہوں نے کہا بھائی مانگنے کا اجر تو ملتا ہے، وہ تو مانگتے رہو، کیا کرنا ہے؟ بڑھاپا بظاہر مایوسی کا سبب ہے، لیکن ہمارے حق میں مایوسی کا سبب ہے، عطا کرنے والے کے حق میں مایوسی کا کوئی سبب نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ بغیر ماں باپ کے آدم کو بنا سکتا ہے اور بغیر باپ کے مسیح کو بنا سکتا ہے علیہم السلام، تو بڑھاپے میں دے تو کیا تعجب کی بات ہے اور کون سا مشکل کام ہے؟ اس لیے انہوں نے کہا مانگتے رہو، مانگتے رہنا بندگی ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ مانگتے رہنے سے تکبر کریں گے میں ان کو جہنم میں ذلیل کر کے ڈالوں گا۔ مانگتے رہنے سے کیوں تکبر کر رہے ہو؟ مانگتے رہو، مانگتے رہو۔ کبھی یہ نہ سوچو کہ اب کیا مانگے، اتنی دفعہ مانگے، ہماری بھی کوئی عزت ہے، تو پھر جہنم میں ذلیل کر کے داخل کریں۔ تو مانگتے رہو، مانگنا خود تمہاری عزت ہے، مانگنا تمہاری شان ہے، اور عطا کرنا نہ کرنا اس کی شان ہے۔ لیکن مانگتے رہنا، اپنی حاجت پیش کرتے رہنا، اپنی حالت بتاتے رہنا، حالانکہ وہ جان رہا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی سب کچھ جانتا ہے تو بولنے کا کیا
کی ضرورت ہے۔ بعض لوگوں کے سلف میں خیال آیا یہی ذہن میں کہ سب حالات جانتا ہے، اب ہم بولیں بھی کیوں، سب جانتا ہے، اسی سے راضی رہو بس۔ لیکن نہیں، سنت یہ نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ سب کچھ جانتا ہے پر بھی بولتے رہو، منگتے رہو، بتاتے رہو اپنا حال، یہ سنت ہے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے تو سب سے افضل طریقہ یہی ہے، سب سے اعلیٰ حالت یہی ہے کہ بولتا رہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک ایسا کر دیجئے، اللہ پاک ایسا کر دیجئے، اللہ میری یہ خواہش ہے، اللہ کے سامنے بولتے رہو۔ نہ ہو تو بولتے رہے وہ 86 برس تک، اور ایک دوسرے پیغمبر بولتے رہے جب تک کہ بال سر میں سفیدی کی وجہ سے بھڑک اٹھے تھے تو بھی بولتے رہے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ آپ دعائیں سننے والے ہیں، مجھے پاک باز اولاد عطا فرمائیے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تو صرف اولاد نہیں مانگی۔ آج ہم سے بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے، اس غلطی کا خمیازہ ہم بھگت رہے۔ ابھی جو عنوان میں 2 جمعوں سے بیان کر رہا ہوں مسجد کی بے حرمتی کا، وہ خمیازہ اسی لیے بھگت رہے ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی لیکن صالح اولاد نہیں مانگی، صالح اولاد نہیں مانگی۔ ابراہیم علیہ السلام 86 برس تک کبھی بھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ رب حبلی رب حبلی، یہ نہیں کہتے کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے، رب حبلی ولدن نہیں کہہ رہے، بلکہ کیا کریں، رب حبلی من الصالحین، آپ مجھے نیک اولاد عطا فرمائیے، نیک اولاد عطا فرمائیے۔ صالح اس کو کہتے ہیں پہلے درجے میں ایمان والے کو صالح کہتے ہیں، اور اس کے بعد کے مرتبے میں نیک ایمان والے کو صالح کہتے ہیں۔ تو رب حبلی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد چاہیے، اولاد چاہیے مگر آپ کی اور اپنے بڑوں کی قدر نہیں کرنے والی اولاد مجھے نہیں چاہیے، یہ نعمت نہیں ہے، یہ آزمائش اور مصیبت ہے، یہ نہیں چاہیے مجھے۔ کیسی اولاد چاہیے؟ من الصالحین، نیکوکار اولاد، ایمان والی اولاد چاہیے۔ اور حضرت زکریہ کو کیسی چاہیے؟ تو حضرت زکریہ کو چاہیے من لدنک ذریۃ طیبہ، پاک باز، پاکیزہ صفات، پاکیزہ اخلاق، پاکیزہ خیالات، ایسی اولاد چاہیے مجھے، ایسی اولاد جس کے خیالات آوارہ ہوں اور جس کے جذبات گندے ہوں اور جو آپ کی نظر میں حقیر ہو جائے، ایسی اولاد نہیں چاہیے۔ میری اولاد اور آپ کو ناراض کرے تو میں یہ نسبت بھی نہیں سننا چاہتا، ایسی نسبت چاہیے نہیں مجھے۔ مجھے چاہیے وہ اولاد جو طیبہ، پاک باز اولاد، ذریۃ طیبہ۔ تو ہمیں اپنے مانگنے میں تھوڑا ایک لفظ بڑھا لینا چاہیے۔ مانگ تو رہے ہیں اولاد، بیٹی مانگو یا بیٹا مانگو، اللہ سے ضرور مانگو، لیکن اس کے ساتھ اس کو بھی بڑھا دو۔ دینے والا جب وہ دے گا تو وہ صفت کے ساتھ بھی تو دے سکتا ہے، تو وہ اس صفت کے ساتھ دے گا، جیسا کہ ان مانگنے والوں کو دیا۔ کیسا بیٹا دیا؟ اسماعیل ذبیح اللہ۔ اور کیسا بیٹا دیا؟ حضرت اسحاق، جن کی جو خود پیغمبر ہیں، دونوں پیغمبر بنائے گئے، اس لائق صالح اولاد اللہ نے عطا فرمائی۔ رب حبلی من الصالحین، کتنا صالح، دونوں کو نبی بنا دیا اللہ نے، حضرت اسماعیل بھی۔ اور ایسے پیارے نبی کے قرآن میں اللہ نے ان کی تعریف کی، ان کا ذکر کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل۔ اسماعیل میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن میں، قرآن سنانے میں اپنی امت کو اسماعیل کا تذکرہ کریے، اسماعیل کا بھی سنائیے۔ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وعدہ وفا کرنے والے تھے، رسول تھے، نبی تھے۔ كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحتوں کو نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ ان کے رب کے نزدیک پسندیدہ انسان تھے۔ ایسا بیٹا عطا فرمایا، حضرت اسحاق عطا فرمایا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو نبی بنایا، پھر ان کو بیٹا دیا، اس بیٹے کو بھی نبی بنایا۔
اور اس بیٹے کا بھی تذکرہ کیا اللہ نے قرآن مجید میں، اور کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس وقت وہاں موجود تھے جب یعقوب انتقال فرما رہے تھے اور ان کے سامنے ان کی 12 اولادیں تھیں، اور وہ ان سے پوچھ رہے تھے کہ بیٹا میں تو جا رہا ہوں، میں نے تم لوگوں پہ محنت کی، توحید کا سبق سکھایا، بتوں سے ہٹایا، اللہ کی ذات عالی سے جوڑا، اللہ پہ یقین کرنا سکھایا، بہت حالات سے میں گزرا، تم گزرے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں کٹے، اللہ سے جڑے رہے۔ اب میں مر رہا ہوں، تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ اپنے بچوں سے آخر وقت میں پوچھ رہے ہیں۔ اور ما تعبدون من بعدی، بچے کہہ رہے ہیں نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ ابا اطمینان رکھیں، ہم اللہ کے فرما بردار رہیں گے، ہم توحید پہ قائم رہیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے اس دین کو جس کی آپ نے دعوت دی ہے، ہم اسی پہ جمے رہیں گے۔ اس اطمینان کو لے کر دنیا سے جا رہے ہیں۔ اللہ نے ان کا تعریف کی۔ پھر اسحاق پیغمبر، ان کے بیٹے یعقوب پیغمبر، ان کے بیٹے یوسف پیغمبر، اور ان کے بیٹوں میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں پیغمبر بھیجے۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہم السلام بھی انہی کی اولاد میں، بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی قرآن میں، اچھے لوگ کیسے ملے؟ اچھا ہی مانگے تھے انہوں نے اللہ سے، اچھے ہی کے لیے دعا کی تھی اور اچھی ہی تربیت کی تھی۔ کیا دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے اس وقت جب کہ حضرت اسماعیل دودھ پیتے بچے تھے؟ تب انہیں لا کر مکے میں چھوڑا تھا اللہ کے حکم سے، وادی غیر ذی زرع، بے آب و گیاہ، جہاں نہ پانی نہ سبزہ، ایسی جگہ پر لا کے چھوڑے ہوئے تھے، پہاڑوں کے درمیان میں ایک وادی کے اندر۔ دور دور تک کہیں پر کوئی پرندہ پر نہیں مارتا تھا، دور دور تک کہیں پانی کی بوند دکھائی نہیں دیتی تھی، جہاں کوئی سبزہ نہ سایہ۔ چھوڑ کے گئے، اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ اللہ آپ ہی دیکھ لیجئے ان مسائل کو، جن مسائل سے ایک باپ فکر مند ہوتا ہے اولاد کے لیے، آپ دیکھ لیجئے، آپ کا حکم ہے، ہمارا کام حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ ہم نے لا کے یہاں چھوڑ دیا ہے، بچے کو، اس کی ماں کو، جس کا کوئی پرسان حال نہیں، جا رہے ہیں۔ جب حضرت ہاجرہ نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ پیچھے پیچھے گئیں، کہاں لا کے ہم کو چھوڑا، موت کے منہ میں ڈال کے جا رہے ہیں، کیا ہے یہ؟ ایک دن 2 دن یہ بشکیزے میں پانی ہے، گھڑا بھر پانی، اور یہ ایک تھیلی میں کھجوریں ہیں، کتنے دن سہارا اس پہ کر سکوں گی میں زندگی کا؟ تو کچھ بولے نہیں، اس لیے کہ ان کے سینے میں بھی دل تھا اور اولاد کے لیے تڑپنے والا دل تھا۔ بولتے دل بھر آتا، شاید کوئی شکایت زبان سے نکل جاتی، شاید کوئی بے ادبی ہو جاتی، منہ بند رکھا، زبان بند رکھی۔ 1-2 مرتبہ پوچھنے کے بعد انہوں نے پوچھا، انہوں نے خود سے سوال کیا، کیا اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اللہ امرک، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہمیں ایسی جگہ چھوڑ دو جہاں زندگی کا کوئی وسیلہ نہیں؟ تو بس ہاں، اب ذرا ہمت آئی، فرمایا اللہ امرنی، جی اللہ ہی کے حکم سے ایسا کر رہا ہوں۔ تب حضرت ہاجرہ کہتے ہیں اطمینان سے تشریف لے جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ نہیں ضائع کرے گا، آپ اطمینان سے جائیے، ہمارا خیال چھوڑ دیجیے۔ جب اس کے حکم سے ہیں تو وہ ارض و سما کو سنبھالنے والا ہم دونوں کو کیوں نہیں سنبھال سکتا ہے؟ ہمیں بھی پالے گا، کہیں سے پالے گا۔